السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، بلکہ تمام امت مسلمہ سے میں اس وقت بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں نیوزی لینڈ میں جو حادثہ پیش آیا اور ایک جنونی وحشی انسان نے 2 مسجدوں میں 50 مسلمانوں کو شہید کر دیا، اس بارے میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح اور سچا دین عطا فرمایا ہے، جس میں سبحان اللہ ظلم کے بدلے میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے نبی پہلی ہستی ہیں، آپ حیران ہوں گے، جب سے دنیا بنی ہے آپس کی لڑائیاں لوگوں میں ہیں۔ ہمارے نبی پہلی ہستی ہیں جنہوں نے جنگ کے قانون بنائے کہ دیکھو تم لوگ جا رہے ہو، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، جو گرجوں کے پادری ہیں انہیں قتل نہیں کرنا، بچیوں کو قتل نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، فصلوں کو نہیں جلانا، جو ہتھیار ڈال دے اس پہ ہتھیار نہیں اٹھانا، اور جو صلح کرنے کے لیے چک جائیں تو فوراً ان کے ساتھ صلح کرنا۔ ایسے خوبصورت جنگ کے اصول بتائے تو باقی زندگی کیسی ہوگی؟ تو امت مسلمہ میں ایک رد عمل کی کیفیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں کرتے، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے، نہ ہمارے نبی کی طرف سے نہ ہمارے رب کی طرف سے۔ جو شہید ہوئے وہ تو جنت میں انشاءاللہ گئے اور ہمیشہ کی کامیابیوں کو پا گئے اور ہمیشہ کی اللہ کی رضا ان کا مقدر بن گئی۔ نماز اور مسجد اور جمعہ کتنے فضائل اکٹھے ہو گئے، اور مظلومانہ موت، یہ ساری چیزیں مل کر ان کو عالی شان درجات، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سب جنت الفردوس میں جائیں گے۔ ہمیں اللہ سے اس کی بھی ہدایت کی دعا کرنی ہے جس نے یہ ظلم کیا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے جو اسلام سے ناآشنا ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ان کو دین حق اور دین سچ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی نے مکہ فتح کیا، 21 برس مکے والوں نے آپ کو قتل کرنے کا سارا زور لگایا، اور کتنی مشقتیں تکلیفیں آپ نے اہل مکہ سے اٹھائیں، لیکن جب آپ نے مکہ فتح فرمایا تو سب انتظار میں تھے کہ اب ہماری گردنیں کٹیں گی، ہمارے سر کٹیں گے اور ہمیں سولیوں پہ لٹکایا جائے گا، لیکن میں قربان جاؤں اپنے نبی کے اخلاق پر۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ سب حرم شریف میں جمع تھے، تو سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں کلمہ پڑھ گئے، اس وقت تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا اخن کریم ابن اخن کریم، آپ بڑے عالی اخلاق والے ہیں اور بڑے عالی اخلاق والے کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے معافی کی ہی امید ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی اقول لکم ما قال اخی یوسف لاخوته لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں آج تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا 40 سال کی مشقت اٹھانے کے بعد کہ جاؤ تمہارے ذمے کوئی قصور نہیں، تمہارے ذمے کوئی جرم نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔
تو آپ نے فرمایا تم سب آزاد ہو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، تمہارے ذمے کو لا تصریف کا مطلب ہوتا ہے کہ تمہارے ذمے کوئی جرم ہے ہی نہیں، لہذا جاؤ مزے کرو۔ تو 21 برس میں انہوں نے کتنے معجزات دیکھے، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، آپ کی انگلیوں سے پانی کو نکلتے دیکھا، کنویں میں آپ نے تھوک ڈالی اور پانی ابل کے اوپر آ گیا، اور کنکریاں آپ نے ہاتھ میں لیں اور ان سے سبحان اللہ کی آوازیں آنے لگیں، آپ نے ایک بکرے کی دستی پکائی، 40 آدمی کھا گئے، ایک بوٹی کم نہیں ہوئی۔ ایسے معجزات در معجزات مکے والوں نے دیکھے، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ بدر میں فرشت جبریل کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز سنی، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ اور جس دن آپ نے فرمایا 8 ہجری میں جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، سارے مکے والے کلمہ پڑھ گئے۔ تو میری تمام امت مسلمہ سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ ہم ان سب کی ہدایت کی دعا کریں، اور کبھی بھی ایسی نادانی والی سوچ نہ سوچیں کہ ہم جذبات میں آ کر کسی چرچ پہ حملہ آور ہو جائیں۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، میرے رب کے قرآن میں اس کی اجازت نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنا ہے اور اللہ پہ چھوڑنا ہے اور ان کی ہدایت کی دعا کرنی ہے۔ بیت المقدس پر جب عباسی سلطنت کمزور ہوئی تو عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ تو عیسائی بادشاہ تھا، اس نے قسم اٹھائی کہ جب تک میرے گھوڑے کے سینے تک مسلمانوں کا خون نہیں آئے گا ان کا قتل عام جاری رہے گا۔ تو بچہ انہوں نے ذبح کر دیا، عورتیں ذبح کر دیں، مرد ذبح کر دیے، گلیوں میں خون پانی کی طرح بہنے لگا، یہاں تک کہ ان کے پادریوں نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ اب رحم کرو اور ان کو چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا نہیں، ابھی میری قسم پوری نہیں ہوئی۔ تو پھر انہوں نے خون کی بالٹیاں بھر کے اور اس کے گھوڑے کے سینے کے اوپر پھینکی، جس سے اس کا سینہ مسلمانوں کے خون سے بھر گیا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب چھوڑ دیا جائے۔ لاکھوں انسان اس نے ذبح کروا دی۔ اللہ تعالیٰ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو روشن فرمائے۔ جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو فرمایا میری طرف سے سب کو معافی ہے، جو یہاں رہنا چاہے یہاں رہے، جو جانا چاہے جتنا مال اپنے ساتھ لے جا سکتا لے جائے اور چلا جائے، اور اتنا معاوضہ ہر آدمی دے۔ تو جو معاوضہ دے سکتے تھے وہ معاوضہ دے کے نکلتے رہے، جو جانا چاہتے تھے اور معاوضہ نہیں تھا تو میں قربان جاؤں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے ان کا معاوضہ سرکاری خزانے میں جمع کرا کے اور ان کو بھی جانے کی اجازت دے دی۔ تمام بڑے بڑے عیسائی مورخین جب تاریخ لکھتے ہیں تو شرم سے ان کے قلم رک جاتے ہیں اور وہ وہاں کھل کے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے بادشاہوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ تو میرے بھائی بہنوں، میرے نوجوانوں، اللہ کے رسول کے واسطے ہم نے اپنے نبی والے اخلاق کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے۔ اصل فیصلے اللہ قیامت کے دن کرے گا، ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے محبوب کی سیرت کہ سب سے بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ السلام علیکم۔